السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ صدقۃ الفطر کے غلے کی نگہداشت کے لیے مقرر فرمایا۔ رات کو ایک شخص آیا اور اس غلے میں سے لپیں بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، عیال دار ہوں، مجھے غلے کی شدید ضرورت ہے۔ اس پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ گزرا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت اور عیال داری کا عذر پیش کیا، جس پر میں نے ترس کھا کر اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا، سنو، اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بیانی کی ہے اور آج رات وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو وہ آج رات بھی دوبارہ ضرور آئے گا، لہٰذا میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ واقعی وہی شخص دوبارہ آ گیا اور حسب سابق لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اس کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ تیرا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالی میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا کہ اب کی بار مجھے پھر چھوڑ دو، کیونکہ میں ضرورت مند مفلس عیال دار ہوں اور اب لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ پھر مجھے ترس آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے دریافت فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اس نے اپنی سخت حاجت مندی اور کنبے کے اخراجات کا شکوہ کیا، جس پر ترس کھا کر میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا، سنو، اس نے تم سے غلط بیانی کی ہے اور وہ تیسری بار پھر آئے گا۔ مجھے پھر یقین ہو گیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسری بار آنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اس لیے وہ ضرور لوٹ کے آئے گا۔ چنانچہ میں پھر اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں واقعی وہ پھر آ گیا اور آ کر اسی طریقے سے غلے میں سے لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، اس مرتبہ تو میں ضرور صبح کو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو 3 مرتبہ چوری کر چکا ہے اور ہر دفعہ کہتا ہے کہ اب نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اب معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک آپ کے اوپر من جانب اللہ ایک محافظ اور پہرے دار مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ اس کے شکریہ میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا معاملہ ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھ سے کہا، میں آپ کو چند ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائیں گے، اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا، سنو، ہے تو وہ بڑا جھوٹا، مگر اس کلام میں اس نے تمہارے سامنے سچائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ واقعی یہ کلمات ایسے ہیں جیسے اس نے بیان کیا، اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تم کس سے مخاطب ہو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، یہ ابلیس لعین شیطان ہے جو مسلسل 3 راتوں سے برابر غلے میں سے چرانے کے لیے آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔